اللہ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی. دوسرے اعتبار سے اونٹ کے اندر جو بری خصلت ہے، اس بری خصلت کا حال یہ ہے کہ اونٹ بغض و حسد کا مجسمہ ہوتا ہے. اس کی طبیعت میں بغض بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے دشمن کو بہترین انتقام سے دوچار کرنا چاہتا جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کے وجود میں، اونٹ کے مزاج کے اندر صبر و تحمل اور بردباری کو بھی رکھ دیا ہے. یعنی ایک ذات مختلف مزاجوں کی، مختلف کیفیتوں کی متحمل ہے. اس کے اندر دوسرے سے بدلہ لینے کا جذبہ بھی ہے. اس کے اندر اطاعت و فرما برداری کا حال یہ ہے کہ بہت چھوٹا سا کوئی مخلوق اگر اس کو کسی طرف گھیر دے، بھگا دے تو اس طرف چلا جاتا ہے. اور اونٹ کا حال یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب میں آ جائے تو اپنے دشمن کو پچھاڑ بھی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری صفتیں جب اونٹ کو عطا فرمائی اور انسان کو کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے انسان ذرا غور تو کر کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، کن صفات کو پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد انسان اپنی طرف توجہ کرے تو انسان کے اندر غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، حسد بھی ہے، انسان کے اندر کہیں کہیں پہ صبر بھی ہے، انسان کے اندر کہیں کہیں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی ہے، اور اسی انسان کے اندر باغیانہ صفات بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی در حقیقت حضرت انسان کو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کا درس دے کر یہ بتا رہا ہے کہ اے قوم مسلم، اگر تم اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگیوں کے اندر بحالی چاہتے ہو، تو اونٹ کی کیفیت کو پیدا کرنے کے مقصد یہ ہے کہ اونٹ پر غور کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اعلیٰ مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمثیل تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اگر تم اس کی خلقت پہ، اگر اس کی پیدائش پر غور کرنا شروع کر دو گے تو یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ جس طریقے سے اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی کہیں پر غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، ورنہ پوری زندگی وہ تحمل اور بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے زندگی کے ایام کو گزار دیتا ہے. اے قوم مسلم، تم کو بھی اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارنی چاہیے. تمہاری زندگی بھی صبر کا مجسمہ ہونی چاہیے، تمہاری زندگی بھی تحمل اور بردباری اور برداشت کا مظہر ادب ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا سنو، تم کبھی بھی اونٹ کو گالی مت دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو گالی دینے سے منع کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرغے کو گالی دینے سے منع کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم دیکھتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلقت عظیمہ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس صفات سے پیدا کیا ہے. اس صفات کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب ختم الرسل احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس جانور کو تم گالی مت دینا، اس کو برا بھلا مت بولنا، مرغے کو برا بھلا مت بولنا. وہ مذہب جو فکر کرنے کی بنیاد پر، جو نظر کرنے کی بنیاد پر، جو توجہ کرنے کی بنیاد پر ان جانوروں کو گالی دینے سے روکتا ہے، ان پرندوں بہائم کو گالی دینے سے روکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بنائے گئے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان جانور کے مقابلے میں انسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں انسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، انسان کا مقام کتنا عظیم ہے. تو انسان جب ایک جانور کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا تو کیا بات ہے کہ انسان کو گالی دیتا ہے، آدمی کو گالی دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب جانور کو منع کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اونٹ کو گالی نہ دو، اونٹ کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے برا بھلا نہ کرو کہ یہ اونٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی دیت ادا کی جاتی ہے.
یعنی کسی کو کوئی قتل کر دے، دیت کے طور پہ مال دینا ہو تو اونٹ دیا جا سکتا ہے۔ اب فرمایا اگر دیت نہ دینی پڑے تو یہ اونٹ وہ جانور ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمہ بندی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو، نیک اور پارسا خاتون ہو،